السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آج سپریم کورٹ میں نیب آرڈیننس لگا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں وہ یقین کرو اس حکومت کے لیے بڑے باعث ندامت اور شرمندگی ہیں اگر یہ محسوس کریں تو کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ابھی جو عمران خان نیب آرڈیننس لائے ہیں وہ اتنا کمزور کر دیا ہے انہوں نے نیب آرڈیننس کو کہ انہوں نے کہا کہ اس کے تو پاری کاٹ دیے ہیں آپ نے، اس طرح تو احتساب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں جو مین چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں نا وہ یہ ہے کہ جناب علی بیوروکریٹس کا احتساب نہیں ہوگا۔ بیوروکریٹس آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کرپشن جو ہے نا وہ بیوروکریٹس ہی کرتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی زیادہ، اور سیاستدان بھی اگر جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھرو بیوروکریٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بیوروکریٹس کا نام ہی نکل گیا، اگر ایک سیاستدان نے کی ہے اس میں، جیسے ابھی شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے ذریعے سارا یہ سکیمیں چلی ہیں، تو اگر اس میں سے آدھا چیز آپ غائب کر دیں تو پھر تو سیاستدان بھی بچ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ایک بیوروکریٹس کے خلاف نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے دوسری یہ ترمیم کی کہ آپ بزنس مین کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اب بزنس مین دوسرا بڑا طبقہ ہے، ملک ریاض بحریہ والا بھی بزنس میں آتا ہے، تو بتائیں ملک ریاض بحریہ نے اگر کرپشن کرنی ہے تو اس نے اربوں روپے سے کم نہیں کرنی، لوگوں نے تو ہزاروں اور کروڑوں لاکھوں کی کرنی ہے تو اس نے اربوں کی کرنی ہے۔ اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ہمارے منشر گروپ کے ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے اربوں روپے کی کرنی ہے، تو ان کو بھی آپ نے تحفظ دے دیا، آپ نے بیوروکریٹس کو بھی تحفظ دے دیا، اور پھر آپ نے اس میں ضمانت کی شکیں وغیرہ جو پہلے تھیں وہ بھی رکھ دیں، اور پھر ایک اور بڑی بھونڈی اور بیہودہ حرکت آپ نے یہ کی کہ 50 کروڑ تک جو کرے گا، جو بھی کرے گا 50 کروڑ تک وہ معاف ہے، اس کا نیب جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا۔ بھائی 50 کروڑ کو تھوڑے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی تمہارے پیسے ہیں، گورنمنٹ کے پیسے ہیں۔ وہاں تو 1 روپے کا قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ چائے کا کپ بھی اپنے گھر سے یہ پی کے آئیں۔ اب باتیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی کرتے ہیں، تو وہ قائد اعظم کی باتیں اور علامہ اقبال کی باتیں نیب کا آرڈیننس بناتے ہوئے آپ بھول گئے۔ پہلے آپ نے آرڈیننس جاری کیا، پھر ساری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے آپ نے نیب آرڈیننس پر پاس کر دیا۔ اب جو آپ کے اپنے حامی لوگ ہیں وہ بھی سارے مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ نیب آرڈیننس کیا ہے جی، اس کے تو سارے پاری کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور جاوید اقبال میں تھوڑا سا وہ ہوتا تو وہ اب تک استعفیٰ دے چکا ہوتا اس بات پہ ہی، تاکہ احتجاج ریکارڈ ہو۔ تو آج سپریم کورٹ نے ان کو جناب ڈیڈ لائن دی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ نیا آرڈیننس لائیں، نیا ایکٹ بنائیں اور اس میں ساری چیزیں یہ کریں جو پہلے تھیں۔ تو سپریم کورٹ نے بڑی موجودہ حکومت کی بڑی انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے۔ اگر وہ فیل کریں تو، نہ کریں تو پھر جو مرضی سپریم کورٹ کہتی رہے۔ تو جناب آج سپریم کورٹ نے بڑی کھچائی کی ہے، بڑی حجامت کی ہے ان موجودہ حکومت کی، عمران خان کی، اس کی ٹیم کی، نیب آرڈیننس کے حوالے سے۔ اور دیکھیں اس پارٹی کا میں حیران ہوں، سب سے بڑا نعرہ ہی یہی تھا کہ کرپشن کرپشن کرپشن۔ اب بھی تقریروں میں یہی ہے، یہ چونکہ تقریروں والی سرکار ہے اس لیے تقریر تو اب بھی وہ یہی کریں گے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اور نہیں عملی طور پہ یہ دیکھیں جب انہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ کا احتساب کر لیا، اب جب آگے ان کی باری آنی ہے، یہ بڑے وہ بن رہے ہیں کہ ان کی باری تو آنی ہے نا، آگے آنی ہے، تو انہوں نے جب ان کی باری آنے لگی ہے تو یہ نیب آرڈیننس تقریباً انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بزنس مینوں کے اس لیے کر دیے کہ وہاں FBR ہے، اس طرح تو سارے ادارے موجود ہیں، جو چوری کرتا ہے اس کو پولیس والے پکڑتے ہیں، سارے ادارے، ساری خصوصی عدالتیں اور خصوصی سسٹم ختم کر دینا چاہیے۔ دہشت گردی کی عدالت میں کیوں کیس جاتے ہیں؟ عام عدالت میں بھی وہی کیس جا سکتا ہے 302 والا جو دہشت گردی کی عدالت میں جاتا ہے۔ یہ ساری عدالتیں ختم کریں، PPC CRPC میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پھر ساری عدالتیں موجود ہیں،
اگر آپ کا یہ اس ریزن کو مان لیا جائے تو یہ سپریم کورٹ نے آپ کو صحیح کہا ہے، اور سارے وکلاء کی بھی یہی رائے ہے کہ جو آپ نے نیب آرڈیننس پہلے الوی سے جاری کروایا تھا وہ انتہائی گندا تھا، اور پھر ایکٹ جو بنایا ہے وہ بھی گندا ہے، تو اس کو وہ ختم کرے۔ ہاں، ایک قانون پاس کیا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہے، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کے آپ نے 4 نوٹیفیکیشن جاری کیے تو پھر 3 لائنوں کا ایک نوٹیفیکیشن صحیح نکلا، اس میں بھی کتنی آپ کی کھنچائی ہوئی تھی۔ تو یہ اپنی ٹیم کو صحیح کریں، لیگل ٹیم کو صحیح کریں۔ لیگل ٹیم ان کی بہت کمزور ہے، صرف سیاسی بیانوں پہ زور ہے، سیاسی بیانوں پہ۔ جیسے کل رات کو واڈا نے کیا ہے، جناب جوتا لے کے گھر سے آ گئے ہیں، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہی جوتا اس کے سر پہ پڑنا چاہیے۔ جوتے کو گھر سے لا رہے ہو یار، کیسی تمہاری سوچ ہے؟ اچانک ہو جاتا کوئی لڑائی جوتے سے ہو جاتی، ٹھیک ہے، تم گھر سے چینل پہ کے لیے آ رہے ہو اور جوتا گھر سے لا رہے ہو، اسی جوتے سے تمہاری پٹائی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ جو نیب آرڈیننس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے دیا ہے، یہ انہوں نے بڑی اچھی آبزرویشن دی ہے، حکومت کو 3 مہینے دیے ہیں کہ جناب اپنا قبلہ درست کرو اور نیا آرڈیننس بناؤ۔ یہ جو آپ نے نیا آرڈیننس بنایا ہے یہ بالکل بیکار ہے، بے سود ہے، اس سے احتساب ختم ہو جائے گا، اور یہ اتنا بڑا یو ٹرن ہے اس حکومت کے لیے جس نے ہر کام پہ یو ٹرن لیا ہے۔ اب کرپشن پہ بھی ایک یہ رہتا تھا، اس کے اوپر بھی یو ٹرن لے لیا ہے، بگ یو ٹرن۔ نیب کا آرڈیننس ہی ختم کر دیا، نیب ہی ختم کر دی تقریباً۔ تو بہرحال یہ سپریم کورٹ نے بڑی جو ہے نا آپ کی آج لان تان کی ہے آپ کو، اور بڑی کھنچائی کی ہے۔ تو آپ میں اگر کوئی احساس ہو تو آپ فوراً ہی یہ خود ہی کہہ دیتے کہ یار ہم یہ کر دیتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ 3 مہینے میں نیب آرڈیننس کو صحیح کرو۔ تھینک یو ویری مچ۔